علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم فطرے کے احکامات کو سمجھیں گے، اس کے مسائل کو سمجھیں گے. اس سے پہلے ہم ایک اہم چیز کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ، ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے. تو زکوٰۃ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، یعنی وہ خود صاحب نصاب ہو اور اس مال پر سال گزر جائے، جس کی تفصیلات پچھلے بیانوں میں گزر چکی ہیں، تو اس پر اپنے مخصوص مال میں کچھ فیصد زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ تو ہمیں پتہ ہے کسے کہتے ہیں. صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ صدقہ فطر وہ صدقہ ہے، یا پھر اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے. بعض علاقوں میں اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں اس کو صرف فطرہ کہا جاتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر شکرانے کے طور پر مخصوص چیز نکالی جاتی ہے، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے. اور صرف صدقہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو صدقے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہے. صدقہ واجبہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شخص یہ نظر مان لے، یہ منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا یا فلاں چیز صدقہ کروں گا، یعنی اپنے اوپر لازم کر کے، اس کو کہتے ہیں صدقہ واجبہ، اس کا نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. اور صدقہ نافلہ، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. صدقہ نافلہ کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے یا اپنی کسی چیز میں سے کچھ بھی خرچ کریں جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اسے صدقہ کہیں گے. بعض اوقات کسی کو کچھ دینا نہیں بلکہ اس کی کچھ مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے گھر والوں پر جو بھی خرچ کیا جائے اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. مسجد میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، پورا کرکٹ ہے، اس کو اٹھا کر صاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. مطلب ہم اللہ کی رضا کے لیے. اچھا، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو بہرحال یہ فرق ہے زکوٰۃ، صدقہ اور فطرے کے اندر. اب ہم فطرے کے احکامات سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اور صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے، فطرانہ بھی کہا جاتا ہے اور فطرہ بھی کہا جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صدقہ فطر یہ کس کے اوپر واجب ہے اس کا نکالنا، اور اس کو نکالنا کیوں چاہیے. ابن شاہین کی روایت ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کہ رمضان المبارک کا، اس کے روزوں کا، اس کے تراویح کا، اس میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، اس کا ثواب زمین آسمان کے درمیان میں لٹک جاتا ہے. اوپر بھی نہیں جاتا، نیچے بھی نہیں آتا، ایک جگہ بھی جا کے معلق رہتا ہے. صدقہ فطر نکالنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں، رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا، جو نیکیاں کی ہے، وہ صدقہ فطر نکالنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ تمام عبادتیں صدقہ فطر نکالنے کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہیں. تو صدقہ فطر کا بہت بڑا رول ہے دوستوں. ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں
یہ صدقہ فطر کی وجہ سے انشاءاللہ آسمانوں میں جائے گی، اللہ کے یہاں پہ قبول ہو جائے گی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، ہر آزاد کو، غلام کو، تمام لوگوں کو اس کو نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالے گا کون؟ تو احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جو زکوٰۃ نکالنے کا، جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس پہ صدقہ فطر نکالنا بھی واجب ہے، یعنی صاحب نصاب پر۔ لیکن اور ایک چیز اس میں ایڈ ہے، اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، نہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور نہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش وغیرہ ہے، یہ تینوں چیز نہیں اس کے پاس، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے باوجود اس کے پاس اتنا فرنیچر ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ فرنیچر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اتنی ملکیت کا ہے اس کے پاس، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس فرنیچر ہے، مہنگا والا موبائل ہے، اتنے اس کے پاس کپڑے ہیں اچھے اچھے، زکوٰۃ تو فرض نہیں اس کے پاس اوپر، لیکن اتنی اس کے پاس چیزیں ہیں کہ اس کی ایک حیثیت ہے، تو اس کے لیے بھی صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اگرچہ زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا، کسی کے پاس لاکھوں روپے کا فرنیچر اس نے اپنی دکان کے لیے بنایا ہے یا گھر کے لیے بنایا ہے، لیکن اگر اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہیں بنے گا، اس کی وجہ سے وہ سب چیزیں گزر چکی، آپ کو یاد ہوگا تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوگا تو اللہ مالک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنے سامان ہیں، ضروریات زندگی میں سے اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی 40,000 کے لگ بھگ آس پاس، تو اس کے لیے بھی صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ شوافی کے نزدیک کیا ہے؟ شوافی کے یہاں پر عید کے دن ہونے والے جو مصارف ہیں، اس کے پاس خرچ ہے، عید کے دن اس کا کھانا پینا جو بھی اس کا خرچہ ہے، اگر اس سے زیادہ اس کے پاس سیونگ ہو، مال ہو، اور وہ اس میں سے صدقہ فطر نکال سکتا ہو، تو اس کے لیے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو۔ غریب آدمی ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے عید کے دن کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کے پاس بچتا ہے، تو وہ صدقہ فطر نکالے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ تو احناف کے نزدیک اگر کھجور اور منقع اس کا حساب پکڑ کے وہ صدقہ فطر نکال رہا ہے تو 3 کلو 150 گرام بنتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی 200 روپے کلو والا کھجور کھاتا ہے تو 3 کلو 150 گرام کی جو مقدار ہوتی ہے مالی اعتبار سے وہ 700 روپے تک جاتی ہے۔ کتنی جاتی ہے؟ اکثر ہمارے یہاں پہ ایک عام رواج ہے، اللہ معاف کرے، کیا وہ کیسا بنا سمجھ میں نہیں آیا، مولانا اس سال کتنا رہے گا صدقہ فطر؟ 50 روپے دے دینا، 50 روپے نکال دینا، 100 روپے نکال دینا۔ حالانکہ دوستو اصل یہ ہے، اچھا آپ جائیں گے نا ممبرا وغیرہ کے اندر، اپنے یہاں پہ تو کم ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ رات میں جب شاپنگ وغیرہ کرنے جائیں گے تو وہاں پہ چلتے رہتا ہے کہ ہمارے ادارے کو صدقہ فطر دو، 50 روپے ہے، 60 روپے ہے، 80 روپے ہے۔ یہ دوستو سمجھ کے باہر بات ہے۔ صدقہ فطر نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کا کوئی بھی ایسا گھر نہ ہو جس کے اندر خوشی نہ ہو، جس کے اندر خوشی نہ ہو عید کی، یہ مقصد ہے اس کا۔ اور ہم سوچ رہے کم سے کم نکلے صدقہ فطر بھی، تو اگر کھجور اور منقع کے حساب سے نکالتے ہیں تو 700، 1000، 1200 تک اس کی قیمت جا سکتی ہے، اور اس میں غریبوں کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر سمجھو کوئی کھجور اور منقع کے حساب سے نہیں نکال رہا، اناج کے حساب سے نکال رہا ہے، تو وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اناج کے حساب سے احناف کے نزدیک 1.25 کلو اناج بیٹھتا ہے، گیہوں ہو، چاول ہو، جو بھی ہم کھاتے ہیں، 1.25 کلو، لیکن احتیاطاً 2-2.5 کلو نکالے تو بہت اچھا ہے۔ شوافی کے نزدیک 2 کلو 10 گرام، 2 کلو اور 100 گرام اناج بیٹھتا ہے ایک آدمی کی طرف سے، وہ بھی 2.5 کلو نکالے تو بہتر ہے۔ تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، ہر آدمی اپنی طرف سے اگر اناج کے حساب سے نکال رہا ہے تو 2.5 کلو کے حساب سے نکالے۔ اچھا، 2.5 کلو کے حساب سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2.5 کلو ایک کی طرف سے نکالنا ہے، ہم کو ایک آدمی کی طرف سے،
تو جیسے مثال کے طور پہ ہم 40 روپے کلو والا گیہوں کھاتے ہیں تو 2.5 کلو کے حساب سے 100 روپے ہو گیا. چاول کھاتے ہیں اس سے مہنگا والا تو وہ بھی اچھی بات ہے. اگر ہم مثال کے طور پہ 30 والا کھاتے ہیں لیکن ہم کو دل کر رہا ہے کہ 40 والا نکالیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اس سے کم والا نہیں نکال سکتے. جو ہم کھاتے ہیں وہی نکالیں, اور جو ہمارے علاقے کی عام غذا ہے, عام لوگ وہ کھاتے ہیں, وہی نکالے تو بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے. اب دیکھیں دوستو, مقدار میں ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر اناج کے حساب سے نکلنا ہے تو 2.5 کلو نکال لیں ایک آدمی کی طرف سے. اب جو ہے صدقہ فطر آدمی, جو میں نے بتایا نا کہ احناف کے نزدیک جو زکوٰۃ دیتا ہے یعنی صاحب نصاب ہے اس کے لیے صدقہ فطر نکالنا بھی واجب ہے. تو کس کی طرف سے نکالے گا؟ سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف سے نکالے گا, اپنی بیوی کی طرف سے نکالے گا, اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے نکالے گا, اپنی مفلس اولاد کی طرف سے بھی نکالے گا. ایک شخص ہے جو صاحب نصاب ہے لیکن اس کے اولاد مفلس ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, کام دھندے نہیں ان کے پاس, یا کوئی اور چیز. اسی طرح کوئی بچہ بڑا ہے لیکن وہ دماغی اعتبار سے صحیح نہیں ہے, مطلب مجنون ہے, وہ پاگل ہے, اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے. اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کو بھی کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی ہمارے ذمہ ہے, تو ان کی طرف سے بھی ہم زکوٰۃ صدقہ فطر نکالیں گے. تو ہمارے گھر میں جتنے فرد ہیں ان فرد کی روزی روٹی اگر ہمارے ذمہ ہے تو ہم ان سب کی طرف سے 2.5 کلو کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں گے. ایک چیز تو یہ ہوئی. شواب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کم سے کم کے اندر زکوٰۃ فطر ہے شواب کے نزدیک کہ اپنے مصارف سے زیادہ اگر اتنا مال ہو کہ صدقہ فطر نکال سکتا تو نکالیں, تو وہ بھی ان سب کی طرف سے نکالیں. لیکن اتنی گنجائش نہیں ہے اس کے پاس کہ سب کی طرف سے نکال سکتا ہو, تو جتنوں کی طرف سے نکال سکتا ہو اتنوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر نکالیں. اب اس کے اندر ایک اہم بات کہ صدقہ فطر کب نکالنا ہے, صدقہ فطر کا ٹائمنگ کیا ہے. تو صدقہ فطر کے 5 وقت ہیں. کتنے وقت ہیں؟ 5 وقت ہیں. ایک تو ہے وقت جواز, وقت جواز یعنی کب نکالنا جائز ہے. رمضان شروع ہو گیا, رمضان شروع ہو گیا تو اس وقت سے نکالنا جائز ہو جاتا ہے. پہلے رمضان کو نکالو, 5ویں کو نکالو, 10ویں کو نکالو, پورے رمضان میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں, یہ نکالنا جائز ہے. دوسرا ہے وقت وجوب یعنی واجب ہے اس وقت نکال دینا. وقت وجوب کیا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے, یہ شواب کے نزدیک ہے. احناف کے نزدیک صبح صادق ہو جائے یعنی عید کا دن آ جائے تو پھر صدقہ فطر نکالنا واجب ہو جاتا ہے. تو وقت جواز بھی سمجھ میں آیا, وقت وجوب بھی سمجھ میں آیا. افضل کس وقت نکالنا ہے؟ اہم سنت کب ادا ہوگی؟ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نکالنا. عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نکالنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے, افضل ہے. وقت کراہت یعنی مکروہ کب ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر تو ہر حال میں ہم کو نکالنا ہے, چاہے لیٹ ہو جائے یا جلدی ہو جائے, لیکن کس وقت تک تاخیر کرنا مکروہ ہے. عید کی نماز بھی ہو گئی اور یہ بندے کا ابھی تک صدقہ فطر نکلا ہی نہیں, تو یہ وقت کراہت ہے. نکالنا تو ہے اس کو, لیکن یہ اس نے جو لیٹ کیا نا, اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا. عید کی نماز سے پہلے نکل جانا چاہیے تھا, لیکن کسی مجبوری سے نہیں نکلا تو اب اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ اس کے بعد بھی نکالے, لیکن یہ مکروہ وقت ہے. وقت حرمت 5ویں چیز, عید کا دن بھی گزر گیا, عید کے دن کا سورج غروب ہو گیا اور ابھی تک اس نے اپنا صدقہ فطر نہیں نکالا. نکالنا تو ہے اس کو, قیامت بھی آ جائے تو, لیکن عید کا دن گزر جانے تک تاخیر کرنا یہ حرام ہے, یہ گنہگار ہوگا اتنی تاخیر کرنے پر, کیونکہ صدقہ فطر کوئی آپشنل چیز نہیں ہے, واجب ہے جیسے میں نے بتایا. تو بہرحال عید کا دن گزر جانے تک رکنا یہ حرام ہے, وقت حرمت میں داخل ہو جائے گا, لیکن نکالنا تو اس کو لازم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تمام چیزیں صدقہ فطر سے متعلق تھی. کتنا نکالنا ہے, کب نکالنا ہے, کیسے. اب دینا کس کو ہے؟ تو دینا دوستو صدقہ فطر اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر, اپنے آس پاس, اپنے پڑوسی, ان کے اندر تلاش کر کے
ان کو دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے اپنے سے پہلے دوسروں کی فکر کرنے کی ترغیب دی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے آس پاس آس پڑوس کے اندر جو لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کی فکر کی جائے، ان کو صدقہ فطر پہنچانے کی اگر وہ مستحق ہے تو ان کو صدقہ فطر پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ ان کی بھی عید بہت اچھی طرح گزرے۔ اگر ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ کم ملتے ہیں تو ان کو دینے کے بعد بھی بچتا ہے، تو پھر ہم ایسے علاقے جو ہمارے پڑوس کے علاقے جیسے بھاسکر نگر ہو گیا، شانتی نگر ہو گیا، اگر یہاں پر ایک نظم بنتا ہے کہ ہمارا پورا صدقہ فطر ایک جگہ پہ جمع ہو اور پھر ہم جو ہے وہاں پر تقسیم کریں، تو یہ بھی بہت اچھی شکل ہے، تاکہ اس علاقے کے اندر جیسے ماشاءاللہ ہمارا قربانی کا گوشت جو وہاں پر اکثر جاتا ہے تعداد میں، وہاں پر بہت کم قربانیاں ہوتی ہیں، مستحق حضرات زیادہ ہیں وہاں پہ، تو ماشاءاللہ جب گوشت وہاں پہ پہنچتا ہے تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کی ایک خوشی دیکھ کر جو اچھا لگتا ہے۔ آپ کبھی جائیں، یہ ماشاءاللہ یہاں پہ گوشت وغیرہ جمع ہوتا ہے ہینا ویلا کے اندر، اور پھر وہاں سے وہاں پہ جاتا ہے، تو ساتھ میں آپ بھی جائیں، دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ایک منظم طریقے سے تقسیم ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر بھی اگر ہمارا ایک جگہ پہ جمع ہو اور پھر وہ وہاں پر غریبوں میں تقسیم ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر ہم اناج نکالنے کے بجائے، جیسے اناج کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگوں کو رمضان کے اندر اتنا اناج مل گیا کہ اب وہ اناج کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پیسہ نکالیں ہم، پھر پیسوں سے مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس اناج وغیرہ ہر چیز ہے، دودھ نہیں ہے اس کے پاس شیرخرما بنانے کے لیے، اب دودھ اس کو پہنچائیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں اگر ہم منظم طریقے سے کریں تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر عوام کا بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال تو ہمارے پڑوس میں اڑوس میں اگر صدقہ فطر لینے والے موجود نہیں ہیں تو ہم ایسے علاقوں کو تلاش کریں جہاں پر صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کی ایک چیز یہی ہے کہ اس کو عید سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ عید کے دن تمام مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں آئیں۔ بس یہی ہے صدقہ فطر کے متعلق۔ اگر کسی کے دل میں کوئی اس کے بارے میں سوال ہو تو بعد میں انشاءاللہ پوچھ لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی چیز چھوٹی ہو۔ اب انشاءاللہ آئندہ دیکھتے کیا موضوع لینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پہلے سننے پر عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ۔